ٹیسلا میں ایلان مسک نے کیا کہا, مجھے ڈگریاں نہیں چاہیے, انہوں وہ بندے چاہیے جو کام کریں. یوتھ کہہ رہی ہے کہ بس ہم نے رہنا ہی نہیں پاکستان, اس سے گندہ کوئی پاسپورٹ ہی نہیں ہے. جی جی, آپ کو یہ مان لینا چاہیے یو آر اے TCN نیشن, تھرڈ ورلڈ کنٹری نیشن. اور ٹک ٹاکرز جو تھے جو کورسز بیچ رہے ہیں وہ بھی پٹ گئے, اپنی رب سے گلے, اسی رہ گئے سن. بابے تشائی کوئی نہیں. اللہ نے یزید کو بھی موقع دیا, فرعون کو بھی موقع دیا, شداد کو بھی موقع دیا. کارپوریٹ ورلڈ میں یہی ہوتا ہے کہ سیٹ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ انجینئرز, اگر ایک انجینئر رکھنا ہے اس کی جگہ ہم 2 B.Tech والے لڑکے رکھ لیں, ہمارا کام تو ہوتا ہے. ساتھ کنیکشنز بنتا ہے انجینئرز کا. جی, تو میں انہیں 1-4-3-2 والا فارمولا بتا. تو انجینئرز کو رشتہ ملنے میں مسئلہ ہے آج کل. ڈگری آپ اس لائک اے سرٹیفکیٹ, یو آر ہینگنگ آن دا وال اینڈ یو ڈونٹ نو ایگزیکٹلی واٹ ٹو ڈو. ٹیچرز ہیں جو کہ لوگوں کو, بچوں کو ٹرین کرتے ہیں انجینئرز کو, ان کا کوئی پروفیشنل بیک گراؤنڈ کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. ساری عمر سانوں ڈاکٹر صاحب ٹربائن پڑھا دے رہے, دیکھن ٹر کے ریئل ٹربائن, جی جی, دیکھ کے ران ہو گیا, ایڈی وڈی ہوندی. آپ نے ساری قوم کو اس پیچھے لگا دیا کہ جناب ایک بندہ اٹھتا ہے اور راتوں رات ملینر بن گیا, جی 12 سال کا بچہ یہ بن گیا, 15 سال کا یہ بن گیا. تو بھائی آپ نے تو پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا. کوچ کہتا ہے کہ یو ہیو پوٹینشیل اینڈ یو کین ڈو اٹ, ذرا اپنے اندر پاتے چاہتی. جی ویلکم ٹو گپ شپ پرو میکس. کافی ٹائم ہو گیا تھا, 1 مہینہ گزر گیا تھا, اور میں نے جو ہے وہ اپنا پرانا جو ہے وہ سیٹ اپ چھوڑ کے نیا سیٹ اپ جو ہے وہ قائم کیا ہے, تو اسی وجہ سے 1 مہینے کا ڈیلے آیا. تو میرا یہی مقصد ہوتا ہے لوگوں کو جو ہے وہ جو اپنی کیپیسٹی میں بہترین سے بہترین نالج ڈلیور کیا جا سکے, اور جو اسکیمز ہو رہے ہیں مارکیٹ میں اس سے ریلیٹڈ آگاہی دی جا سکے. تو آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا نام ہے رضا چودھری, اور وہ کافی زیادہ کہہ لیں کہ ان کا انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے اور کافی زیادہ ان کا ٹیکنیکل نالج ہے. تو باقی مزید جو ان کی ڈیٹیل ہے وہ ان سے ہی پوچھیں گے. جی رضا بھائی, کیا حال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر, آپ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیں. ویس میرا انٹروڈکشن بڑا سمپل سا ہے. بائی ایجوکیشن انجینئر ہوں جی, اور 25 سال ہو گئے فارچون 100 سے لے کے سعودی ارامکو سے لے کے آج تک, اور انجینئرنگ مینجمنٹ, پروجیکٹ مینجمنٹ اور پروجیکٹ مینجمنٹ کنسلٹنسی. تو انجینئرنگ آپ نے کس چیز کی ہے؟ الیکٹرانکس, الیکٹریکل پاور ہوتی ہے. اچھا, یعنی کہ سب سے ہائیسٹ میرٹ والا. ہاں جی, اس میں ہائیسٹ میرٹ یہی ہوتا تھا. اچھا, تو سر یہ بتائیں کہ انجینئرس کے جو پریکٹیکل ورلڈ ہے آج کل کا, تو انجینئرس کو کون سے چیلنج درپیش ہیں؟ دیکھیے ویس, پچھلے جب ہم نے انجینئرنگ کی ہے, جب ہم انجینئرنگ لائن میں آئے ہیں, اس ٹائم انجینئرس کی جو ورتھ تھی پاکستان میں, جی آپ دیکھیں نا بس میں اب چڑھتے تھے نا پبلک ٹرانسپورٹ میں, تو کوئی بابا مل جائے نا تو کہتا تھا پتر کی کرنا میں, تو دی آنسر واز کہ انجینئرنگ کرنا میں. وہ کہتا میں تو پتر بیٹھ جا کیونکہ تو بڑا پڑھاکو ہے, ٹھیک ہے. تو دیٹس یو کین انڈرسٹینڈ کہ مطلب لیول کیا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا میکسیمم میرٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر کمپٹیشن, اور پھر بڑی رگڑا کھا کے آپ کو داخلہ ملتا ہے. جی جی جی, اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چاہیے. سر اب تو انجینئرز کو رشتہ ملنے میں مسئلہ ہے ہوا آج کل. کہتے ہیں کہ منڈا انجینئر ہے تو کسی جوگا بھی نہیں ہے, بیکار ہے. تو یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں لٹرلی. کتنا 15 سے 20 سال میں اتنا ایک شفٹ آیا جائجنٹک. تو یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے, ہمارا جو معاشرہ ہے, انجینئرس کو سمجھ ہی نہیں پایا. سوسائٹی کا مسئلہ یہ نہیں ہے. سوسائٹی جو دیکھتی ہے نا کسی بھی انڈیویجول کو, وہ دیکھتی ہے کہ وہ پروفیشنلی کیسے پرفارم کر رہا ہے, رائٹ. آج سوسائٹی ان کو دیکھ رہی ہے جو فری لانسرز ہیں, ٹک ٹاکرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, رائٹ, پوڈ کاسٹرز ہیں, اینڈ دے آر میکنگ منی. سو کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ جی کاکا کی کر رہے, رائٹ. لیکن جب بات ہوتی ہے نا کسی انجینئر کی یا ڈاکٹر کی, تو ادھر بھی یہی بات تھی کہ یہ کما کیا رہا ہے. آپ اگر مجھے کہیں کہ جی آپ انجینئر بنے ہیں تو کیا کوئی بڑی خدمت خلق کے لیے بنے تھے؟ نہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا میجر دی الٹیمیٹ گول واز ٹو میک منی, رائٹ. تو منی جب بن رہی سی تو پھر وہ رشتے بھی لب جاندے سے, ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ منی بن نہیں رہا, ان کو اپنی ڈائریکشن نہیں پتہ, ان کو اپنا الٹیمیٹ پرپز نہیں پتہ کہ ہم انجینئر بن کیوں گئے ہیں, اور بن گئے ہیں تو کیسے ہم نے اپنا روڈ میپ بنانا ہے.
جی سر، ایک اور بھی ایک چیز ایشو ہے کہ آئی ٹی کا بہت زیادہ نا دور آیا ہے، تو آئی ٹی نے باقی انجینئرنگ فیلڈس کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ دبا دیا. تو وہ پہلے سول انجینئرز جو تھے، الیکٹریکل تھے یا دوسرے انجینئرس تھے میکینیکل، ان کو لوگ بڑی رسپیکٹ سے دیکھا کرتے تھے. لیکن آج کل جو مین جو کنگ اب بن چکے ہیں وہ آئی ٹی کے لوگ ہیں، آئی ٹی جائنٹس ہیں، جو آئی ٹی کی جن کی کمپنیز ہیں جو آئی ٹی کی جاب کر رہے ہیں. تو اس معاملے میں انجینئرس کا کیا اس میں کردار ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیوں نہیں منوا پائے؟ اویس میں لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر، ٹھیک ہے. انجینئرز آپ کو چاہیے. آئی ٹی ایک لائن آف بزنس ہے. ٹھیک ہے. آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی چاہیے. یہ مائکس ہیں، ان کی جو آرمز بنی ہے کسی میکینیکل انجینئر نے ڈیزائن کی، رائٹ. جی جی جی. یہ آپ کا جو فرنیچر ہے یہ بھی کسی کی ڈیزائن ہے، رائٹ. تو آپ کا ایون لیپ ٹاپ کا جو ہے وہ بھی ڈیزائن ہے کسی کا. جی. اب آئی ٹی والے نے کیا کرنا ہے، اس کا مطلب سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کانسیپٹ دینے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوٹیلائز کرنی ہے. لیکن آپ کو الیکٹریکل انجینئر چاہیے، میکینیکل انجینئر چاہیے، آرکیٹیکچر چاہیے، سول اسٹرکچر، سب کچھ چاہیے. پرابلم اصل میں یہ ہے کہ آپ جو ہیں شارٹ ٹرم ریزلٹ دیکھ رہے ہیں. بالکل. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں آئی ٹی والا ایک ماہ میں ہی نہ بلینئر بن جاتا ہے یا ملینئر بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. بالکل ایسے. یہ رانگ کانسیپٹ ہے، رانگ اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور دیٹس دی اونلی ریزن. اور پرابلم یہ ہے کہ ان کو بتانے والا کوئی نہیں، نہ کیمپس بتا رہا ہے، اور کارپوریشن سے کیمپس کا ڈسٹینس بہت زیادہ ہے، رائٹ. جی. ایک اور بھی سر بہت مسئلہ ہے نا کہ جو ٹیچرز ہیں جو کہ لوگوں کو، بچوں کو ٹرین کرتے ہیں، انجینئرس کو، ان کا کوئی پروفیشنل بیک گراؤنڈ کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. وہ ماسٹرز کر لیتے ہیں، وہ کوئی پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، ان کا اور انڈسٹری سے ایز سچ کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستان میں جو دیکھا گیا. نہیں، اس کا ویس ایک بات ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 4-5 سال میں نے دیکھا کہ بہت ساری کیمپینس چلی، بہت سارے ٹرینرز اور کوچز نے کہا کہ کیمپس ٹو کارپوریشن تک کی جو روڈ ہے وہ ہم پیو کر رہے ہیں، رائٹ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے نا انجینئرز جو پڑھ رہے ہیں کیمپس میں، ان کو پریکٹیکل نالج کے لیے ہم کارپوریشن تک کا ایکسیس دلوائیں گے، رائٹ. یہ تو ایک انڈیویجول ایفرٹ ہے. لیکن اگر ہمیشہ جو امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے نا وہ اوپر سے نیچے آتا ہے، واٹر فال کی طرح، بالکل اوپر سے نیچے آتا ہے، ٹرکل ڈاؤن. ہاں جی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس انسٹیٹیوشنس میں پی ایچ ڈی اتوں ہی کیتی، اتنے ہی جناب تسی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بن گئے، ٹھیک ہے. جیسے ہمارا ایک جونیئر تھا، اچھا، وہ کہنے لگا کہ سر ساری عمر سانوں ڈاکٹر صاحب ٹربائن پڑھان دے رہے، کمبائن سائیکل دی. تو ایک دفعہ اسی دیکھن ٹر گئے ریئل ٹربائن، تو دیکھ کے حیران ہو گیا، ایڈی وڈی ہوندی. تو بات یہ ہے کہ آپ کا وہ پریکٹیکل جو بات کر رہے ہیں نا، پریکٹیکلی یو ہیو ٹو بی کنیکٹیڈ ود انڈسٹری ٹو نو ایگزیکٹلی کہ کیا ایولیوشن پروسیس چل رہا ہے، کیا امپرومنٹ ہو رہی ہے، اور کیا ہم پڑھا رہے ہیں. بالکل. اس گیپ کی وجہ سے پہلے یہ گیپ محسوس نہیں ہوتا تھا. گیپ پہلے بھی تھا جب ہم نے کون سا یونیورسٹی سے سیکھا ہے، ہم نے بھی تو انڈسٹری سے سیکھا ہے. بالکل. لیکن دی ٹائم، دی ایفرٹس، جو اسٹرگل ہمیں کرنا پڑی، وہ درد جو ہے وہ کسی کو پتہ ہے کہ کتنی تکلیف تھی. اچھا سر، آپ نے انٹرنیشنل یہ جو کمپنی ہے، آپ نے ہنی ویل کا بتایا، فارچون 100 ہے، فارچون 100 کمپنیز میں اس کا شمار ہے. تو اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا، اور انجینئرز ادھر ہنی ویل میں کس طرح کے ٹاسک پرفارم کرتے ہیں، کیا اس سے ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیے ویس، ہنی ویل سے پہلے میرا جو ایکسپیرینس تھا نا، دیٹ واز اس سے بھی بڑی کمپنی لائک سعودی ارامکو. اچھا، ارامکو دنیا کی سب سے بڑی آئل پروڈیوسنگ بالکل آرگنائزیشن، $1 ٹریلین کی کمپنی. جی جی جی. ٹھیک ہے. ہنی ویل واز این OEM، اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچرر فار سعودی ارامکو. جی. ٹھیک ہے. تو میرے 14 سال ہو چکے تھے. دے آفرڈ می ٹو جوائن دیئر، میں آفرڈ. تو لوگوں نے مجھے یہی پوچھا جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ سر رامکو کیوں چھوڑ دیا آپ نے اور ہنی ویل میں کیوں آ گئے. تو پتہ نہیں کہاں سے یہ جواب آیا تھا میرے ساتھ، انٹویشن آئی تھی. میں نے کہا کہ آئی انجوائڈ سعودی ارامکو اینڈ آئی فاؤنڈ کہ ارامکو از اے کنگڈم اینڈ ہنی ویل گاٹ ڈیموکریسی. لائک اے پروفیشنل، اف یو ریئلی وانٹ ٹو انجوائے کہ وہ انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے کارپوریشن کا. فارچون 100
ہو اور کارپوریشن ہو اور اس کے اندر انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے, دیٹس امیزنگ. اور بات رہے گی انجینئرس کی, تو ہنی ویل آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمارے انجینئرس کبھی صبح 9 بجے آتے تھے, کبھی 10 بجے آتے, کبھی 11 بجے آتے, کبھی 12 بجے آتے, کبھی ہوم آفس سے کام کر لیتے تھے. اچھا, دیر واز اے فلیکسیبل ٹائمنگ. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے بجے آیا تھا کتنے بجے گیا, بلکہ وی لک ایٹ دی پروڈکٹیوٹی, میکسیمم پروڈکٹیوٹی. ہمیں جو ٹاسک ہے, ہمارا پروجیکٹ ہے, وہ ہونا چاہیے. آپ چاہے گھر سے بیچ سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں نا, وہ ڈونٹ مائنڈ, ٹھیک ہے نا. دیٹ از دی لیول آف انوائرمنٹ اینڈ ٹرسٹ لیول جی بٹوین دی آرگنائزیشن اینڈ امپلائیز. یعنی کہ جو اریمکو ہے وہ جو سیٹ مائنڈ سیٹ ہے ان کا, نہیں سیٹ نہیں میں کہوں گا, کیونکہ اٹس اے بگ کارپوریشن, $1 trillion کارپوریشن, بٹ اسٹل انڈر اے کنگڈم مائنڈ سیٹ, رائٹ. اوکے, کنگڈم مائنڈ سیٹ آپ سمجھتے ہیں, سعودی عرب کنگڈم ہے, بادشاہت ہے, تو بادشاہت کے اندر بادشاہوں کی کمپنی, اور بادشاہوں کی پھر ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے, چاہے آپ پروجیکٹ مینیجر ہوں, چاہے انجینئر ہوں, چاہے کچھ بھی ہوں, رائٹ. تو یو وونٹ گیٹ دی فریڈم جو آپ کو ملنا چاہیے بینگ اے پروفیشنل. آپ ویسے تو لوگ 40 سال سے رامکو میں. اچھا, تو کیا پیکیج دے رہا تھا رامکو آپ کو؟ رامکو مطلب ایگزیکٹلی 6 figures 7 figures, اس سے زیادہ ہی ہو جاتا ہے. اچھا 6-7 figures میں تھا. دیکھیے اس میں ڈفرینٹ ہوتا ہے, یو کانٹ کمپیئر دی پیکیج اٹ سیلف, دی لیول جو آپ کو مارکیٹ ویلیو ملتی ہے نا, دیٹس امیزنگ, رائٹ. جیسے آپ کا ایک بیچ ہی ویلیو دیتا ہے. وین یو ویئر اے ہیٹ آف سعودی رامکو, ڈرائیو اے وہیکل آف سعودی رامکو, تو اس کی جو آپ کو پروٹوکولز ہوتے ہیں, رسپیکٹ لیول بڑا ہائی ہوتا ہے. ایون پولیس بھی دیکھتی ہے آپ کا لوگو ہی دیکھ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے, رائٹ. تو باقی وہ پیکیج جو ہوتا ہے کیش والا پیکیج, ہم لوگ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, دیٹ ڈزنٹ میٹر اے لاٹ, کیونکہ اس کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے. اچھا رضا بھائی, جو ہماری جو کارپوریٹ ورلڈ ہے پاکستان کا, جو ایک لوکل, اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ انجینئرز جو ہیں وہ انڈرمائن ہو جاتے ہیں, اور جو بی ٹیک اور ڈپلوما ہولڈرز ہیں وہ آگے ایکسل کر جاتے ہیں انجینئر سے. یا وہ کارپوریٹ ورلڈ میں یہی ہوتا ہے کہ سیٹ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ انجینئرز, اگر ایک انجینئر رکھنا ہے اس کی جگہ ہم 2 بی ٹیک والے ہی لڑکے رکھ لیں, ہمارا کام تو ہوتا جائے گا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ اچھا ڈیسیجن ہے یا یہ اچھا ڈیسیجن نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے ایک ڈفرینٹ فنکشنز کریٹ کر دی. بالکل, ڈپلوما ہولڈر ہے تو وہ بھی انجینئر, رائٹ. اس کے پاس بھی نالج ہے, ہی گاٹ 3 years 36 سبجیکٹ پڑھتا ہے. وہ کورس کو ہم نے کئی بار میں نے ریویو کیا ہوا ہے, اور اے لاٹ میسو کورس ہوتا ہے اس کا, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کیا کیا, سوسائٹی میں فنکشنز کریٹ کر دیے. جیسے وکیلوں کا ایک گروپ ہے, ڈاکٹرز کا ایک گروپ ہے, انجینئر کہتے ہیں کہ جو انہوں نے 4 سال پڑھا ہے نا وہ انجینئر ہے, جو بی ٹیک وہ بھی بیچارہ 4 سال ہی پڑھ رہا ہے. اچھا, رائٹ. تو اس کو آپ ڈی ویلیویٹ کیوں کر رہے ہو؟ ہی اپنی کیپیسٹی ہے, اس کی اپنی کمپیٹنسی ہے کہ کوئی اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, رائٹ. اچھا, یعنی کہ انجینئرز جو ہیں وہ جو ان کا ہاتھ کا جو کام ہے, جو ایکچولی ان کا آپ کی کمپیٹنس ہے میٹر کرتی ہے نا. یہ ڈگری جو ہے نا, آپ دیکھیے کہ ٹیسلا کیا ہے, ٹیسلا میں ایلان مسک نے کیا کہا, مجھے ڈگریاں نہیں چاہیے تھیں, وہ بندے چاہیے تھے جو کام کریں, رائٹ. جی بالکل, ٹھیک ہے نا. تو اب ڈگری آپ اس لائک اے سرٹیفکیٹ یو آر ہینگنگ آن دا وال اینڈ یو ڈونٹ نو ایگزیکٹلی واٹ ٹو ڈو, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ انجینئر پچھلے دنوں آپ کے ساتھ وہ چل رہی تھی, کیا کہہ رہے ہیں, الیکشن ہو رہے ہیں پی سی کے, رائٹ. اور اس کے بعد جناب علی کیا تھا, میرے سے کانٹیکٹ کیا ان لوگوں نے جو الیکشن کمپٹیشن چل رہا تھا, کہ ہم نے جی 400-500 انجینئرس کو پڑھانا ہے تاکہ وہ قابل ہو جائیں. تو جب الیکشن ختم ہوئے تو میں نے کہا کیا کرنا ہے, کہتے وہ تو کمپین سی نا. رائٹ سر, یہ بہت ہی کہہ لیں کہ ایک مذیقہ خیز یہ انہوں نے آرگنائزیشن بنائی ہے, اور بس آپس کے اپنے ان کے معاملات ہیں. لیکن میں پرسنلی جو انجینئرز والی کوئی بھی کہہ لیں فاؤنڈیشنز ہیں نا, میں ان کو پاکستان میں بالکل افیکٹولی نہیں دیکھ رہا کہ وہ بالکل انجینئرز آئسولیٹ ہیں اس وقت. ڈاکٹرز بھی چلتے رہیں گے, ان کا بھی کام چلتا رہے گا, باقی بزنس مین بھی 2 سے 4 سے 8 کریں گے, لیکن اس سارے معاملے میں جو انجینئرز ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئے. اس کا فرق ہے نا اویس, دا ریزن ہیئر از کہ پاکستان جو ہے, آپ 3rd world کنٹری ہیں, لیکن پاکستان کے اندر جب آپ ڈاکٹرز کو دیکھتے ہیں تو ان کا کیا ہے, ہاسپٹل کے ساتھ کنیکشن ہے. صبح پڑھتے ہیں, شام کو جاب کرتے ہیں, رائٹ. پریکٹس ان ہاسپٹل ہے, ٹیچنگ ہاسپٹل ہے. آپ کا کوئی انجینئر جاتا ہے کارپوریشن میں؟
جب وہ میکینیکل انجینئرنگ کر رہا ہے تو اس کو کوئی لے کے جاتا ہے ادھر کہ وہ کم از کم چلیں جی اپنے سمر ویکیشنز میں 3 منتھ ادھر انٹرنشپ کرے ریئل پریکٹیکل. تو یہ ڈفرینس کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے. سر جاب ہی انجینئرس کو سفارش کی بنیاد پہ ملتی ہے اسے, اور میں نے ٹریٹ میں جاب کی اور میرے فادر اچھی ڈیزگنیشن میں تھے, اسی وجہ سے مجھے ادھر سے جاب ملی. اور جب جاب ملی تو میں نے 2 ڈپارٹمنٹس میں کام کیا ہوا ہے. میری کمپیوٹر انجینئرنگ ہے تو میری الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ بھی میں نے کام کیا ہے اور IT ڈپارٹمنٹ دونوں میں کام کیا. تو لیکن لٹرلی انجینئر سے جو ادھر ایکسپیکٹیشن کی جاتی ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب سی ہیں. بس یہی وہ ڈپلوما والا کام اور مینیجریل کام, یہ 2 چیزیں اس سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں, اور یہی ہر جگہ ہوتا ہے. انجینئر کا کام یہ ہوتا ہے ریسرچ بھی کرنی ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے, ڈیزائن ہوتا ہے, یہی ہے نا میجر کام. ڈیزائن بھی ہے لیکن ویسے اصل میں یہ ہے کہ میں مطلب جب بھی میرے ساتھ کنیکشنز بنتا ہے انجینئرس کا تو میں انہیں 1-4-3-2 والا فارمولا بتاتا ہوں. اچھا 4 سال اگر آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں 4 سال ٹیکنیکلی آپ سیکھیں, اسکرو ڈرائیور پکڑ لیں, ملٹی میٹر پکڑنا پڑے گا, ڈو وٹ ایور از پاسبل ٹو ڈو, لرن, ڈو دی ٹرمینیشن, ایوری تھنگ یو ڈو. ٹھیک ہے, 4 سال آپ سیکھیں بس ٹیکنیکل تھنگس. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگلے 3 سال آپ مینیجریل تھنگس سیکھیں. اچھا اگلے 2 سال لیڈرشپ سیکھیں. 4-3-7 to 9 میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اف یو آر گریجویٹڈ ان 2025 so add 9 years I would love to see you as a project manager, as a project leader, as a lead engineer, as an engineering manager, as a technical manager in 9 years. اگر آپ 9 یہ ڈیزگنیشن تو پاکستان کے کارپوریٹ ورلڈ میں بہت ریئر ہے, یعنی کہ آپ انٹرنیشنل جابس پرسیو کرنے کا ہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی ہیں کارپوریشنز, جیسے آپ کے پاس بڑی آرگنائزیشنز ہے, ڈیسکون ہے, ڈیسکون ہر سال, ڈیسکون میں بھی میں نے انٹرنشپ کی ہوئی ہے. اچھا ہاں, لیکن ڈیسکون کی ایک پروگرام ہے نا فریش گریجویٹس کا. اچھا فریش گریجویٹ. میں مزے کی بات بتاؤں رضا بھائی, ڈیسکون کا ایک بوتھ تھا, وہاں پہ آپ اپنی نا CV دیتے ہوتے تھے. اوکے, تو میں پہلے سفارش کے بغیر گیا ادھر. اوکے, میں نے CV دی, وہ ان کا کوئی تھا ریسیپشن پہ, اس نے CV ریسیو کر لی. تو ہم ویٹ کرتے رہے, کوئی کال نہ آئی. تو پھر بعد میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں نے اپنی کوشش تو کر لی جائز طریقے سے. وہ ویسے بھی جائز ہی ہوتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہی پاکستان میں ایک پش چاہیے ہوتا ہے. تو پھر ہم نے کہا اپنے ایک عزیز سے, تو انہوں نے جو ہے وہ آؤ بھگت کی ساتھ ہی فوراً آگے دفتر بٹھا دیا. ٹھیک ہے. تو لٹرلی پاکستان میں یہ کلچر میں نے یہی دیکھا ہے, سفارش کلچر. اب ایون ڈیسکون, کمپنی لائک ڈیسکون یہ کر رہی ہے کہ سفارش کی بنیاد پہ لوگوں کو. ویسے ادھر میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا جی, اور بڑی کیئرفلی ایڈ کر رہا ہوں. اچھا, ہیونگ ایکسپیرینس لائک 20-25 نیشنلٹیز کے ساتھ کام کیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ, جن کو آپ سپر پاور سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان سے کام کروایا بھی ہے, ان کے ساتھ کیا بھی ہے. ٹھیک. اور اپنے جو ہمارے بنگلہ دیشی ان تک آلموسٹ 25 نیشنلٹیز. اچھا. کلچر کو سمجھا ہے, انوائرمنٹ کو سمجھا ہے, لوگوں کو دیکھا ہے. اس میں نکلا کیا ہے جی, یہ سفارش سعودیہ میں بھی چلتی ہے. اچھا. مڈل ایسٹ میں بھی چلتی ہے. ٹھیک ہے. یورپ میں بھی چلتی ہے, امریکہ میں بھی چلتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ نہ سمجھیں کہ ایسا کچھ نہیں, ہر جگہ چلتی ہے. اٹس این انٹرنیشنل فینومینا. اس ورلڈ, مطلب دنیا میں جب اللہ نے کہہ دیا نا کہ ایک میرا نظام ہے, ٹھیک ہے, اس کے سامنے جو کھڑا ہوگا وہ طاغوتی نظام ہے. تو آپ اور میں طاغوتی نظام میں گزارا کر رہے ہیں بس. ٹھیک ہے نا. آپ یہ اس کے لیے بات کر رہے ہیں نا کہ سفارش, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سر, بہت کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, آپ نے ایک فوڈ اسٹارٹ اپ بھی کیا تھا باورچی بریانی کا. جی جی بالکل. تو وہ تھوڑا سا آپ بتائیں لوگوں کو, وہ کیسا رہا اس کا ایکسپیرینس. اچھا, اسٹارٹ اپ کیا تھا میرا اویس, ابھی بھی وہ برانڈ ریکگنیشن ہے, اس کا IPO کروایا ہوا ہے. آپ نے وزٹ بھی کیا تھا, دیر واز اے ہیوج رسپانس واز دیئر. اور آپ دیکھیں لوکیشن سے, آپ ہمارے کسٹمر دیکھیں DHA سے لے کے گجرانوالا اور قصور اور پتوں کی پتہ کہاں سے, جب بھی ایڈ لگتی لوگ آتے تھے. جی جی. اب اس سے لرن کیا دیٹ واز اے پائلٹ پروجیکٹ. بینگ اے پروجیکٹ پروفیشنل آئی وڈ سے پائلٹ پروجیکٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. میں کہوں گا, لوگ کہتے ہیں نا میں فوڈی نہیں, مطلب مجھے ایک
ایک کوالٹی فوڈ کی تلاش تھی کہ کوالٹی فوڈ ہوتا کیا ہے اینڈ ون ڈش فارمولا کیا ہوتا ہے. پاکستان میں آپ کو لگتا تھا کہ بریانی اس لیول کی نہیں مل رہی؟ It was amazing because the recipe was not the way we are eating biryani here. It was یہ حیدرآباد دکن کی وہ دم بریانی تھی. ادھر تو وکاس بریانی بھی ہم کہتے ہیں، پلاؤ کر کے بیچی. آپ نے تو کھائی تھی نا وہ؟ جی میں نے کھائی تھی اور اچھی تھی. The menu itself was different, right? جی. لیکن میں نے دیکھا کہ وہ پریمیم کوالٹی بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک تو پرائز کی ویریشن آتی ہے، ڈفرینس آتا ہے مارکیٹ، اور دوسرا دیکھیں لوگ 500-600 روپے کا ایک سنگل برگر کھا لیتے ہیں نا، لیکن اگر آپ وہی کہیں نا انہیں 400 روپے کی بریانی کی پلیٹ ہے رائٹ، تو انہیں مشکل لگتی ہے. اچھا بیکاز دے کنسیڈر کہ یہ ہماری دیسی ڈش ہے، برگر تو امریکہ تو آیا رائٹ، یہ وجہ ہوتی ہے. لیکن ٹیکنیکلی اگر کاسٹنگ کی جائے تو برگر کے حساب سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اٹ واز ایکسپینسو بیکاز اف یو ہیو ٹو بی ہانیسٹ، آپ نے کوالٹی فوڈ دینا ہے اینڈ یو آر کمیٹیڈ ود یور ویژن اینڈ آل، تو پھر آپ کی کاسٹ بڑھتی، اور اس کے لیے کسٹمرز آپ کو چاہیے پریمیم کسٹمرز، ٹھیک ہے، جو اس کاسٹ کو ایکسیپٹ کریں. یہی کہا جاتا ہے آپ 1% کو سیل کریں نا تو ون آف دا بیسٹ بزنسز، یعنی لیکن اس میں ایفرٹ بہت ہے، کوالٹی بہت آپ کو اچھی ٹاپ کلاس کرنی پڑے گی. لیکن اگر آپ کے 1% کلائنٹ بن جاتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. ویسے اس میں دو باتیں، دو تھیوریز ہیں نا جی. ایک تو ہے 1% کو آپ نے کیٹر کرنا، اور ایک ہے کہ آپ کہیں کہ میں میجورٹی کو کر لیتا ہوں، چائنا فارمولا. اچھا. Bring your price at the lowest level and grab as many you can, so you will get a minimum margin. جی. When sum up the margin you will have a huge benefit, right? جی. لیکن میرے خیال سے کہ عقل مندی یہی ہے، اتنا کٹ تھروٹ فوڈ کمپٹیشن ہے. آپ لاہور میں ہیں، آپ کو پتہ ہی لاہور میں ادھر ہی ہم پی آئی روڈ پہ ادھر ہر جگہ کوئی نہ کوئی نیا ریسٹورینٹ کھل رہا ہے، کوئی بند ہو رہا ہے. جی کوئی وہ بس یہی چل رہا ہے. اس کا ویسے دیکھیے ریزن یہ ہے کہ اگر تو ہمارا وہ جو مینیو تھا نا جی، اس کو کمپیٹ کرنے کا کسی کے اندر حوصلہ ہوتا، آج تک تو میں نے دیکھا نہیں لاہور میں کسی نے باورچی والا جیسا انیشیٹو لیا. دا ریزن از کیونکہ ریزن کیا تھا اس کا کہ آپ کو انگریڈینٹس بڑے پیور یوز کر رہے ہیں، کوالٹی مینٹین کرنی، اور اگر آپ وہ نہیں کریں گے دین آپ اپنے جو ویژن ہے اس سے ڈائیورٹ ہو جائے، ڈیٹریکٹ ہو رہے ہیں. جی. تو اب اگر ڈیٹریکٹ ہی ہونا ہے تو پھر آپ جو مرضی کرو گے. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. اچھا رضا بھائی، یہ مجھے بتائیں کہ آپ پاکستان کا ایز اے پاکستان میں ہول بات کر رہا ہوں، اس کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کا فیوچر؟ ہاں جی. پاکستان کا فیوچر یہ ہے کہ میرے پاسپورٹ پہ ابھی امریکہ کا 10 سال کا ویزا، 3 سال کا باقی ہے. اچھا. لیکن اسی پاکستان رہنے کوئی تو ویژن ہے نا. ہاں جی. کچھ تو ریزن ہے نا. بالکل. کچھ تو امید ہے نا. ہاں جی. امید بڑی ہے، پاکستان بہت اٹھے گا انشاءاللہ، اور اتنا اٹھے گا کہ پھر پھڑیا نہیں جانا انشاءاللہ. پھڑیا نہیں جانا. ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے مرشد ہیں، استاد ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ان سے سیکھا ہے، ان کے قدموں میں بیٹھ کے. قبلہ سید سرفراز شاہ صاحب، پچھلے دن ان کا ایک پوڈ کاسٹ میں ندیم ملک صاحب بھی پوچھ رہے تھے سیم کوشچن. شاہ صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ آنے والے دن بہار کے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. لیکن سر میں آنیسٹلی ہر دور میں نا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں امید بانٹنے والے. جی. لیکن وہ چیزیں نظر نہیں آتی. پچھلے دور میں ایک ہوتے تھے صوفی برکت علی صاحب. جی بالکل. وہ کہتے تھے پاکستان کی ہاں یا نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، پاکستان کے ویٹو پاور ملے گا. اس طرح کی باتیں کی گئی تھیں. اور اس وقت یوتھ کے جو حالات ہیں، یوتھ کہہ رہی ہے کہ بس ہم نے رہنا ہی نہیں پاکستان، اس سے گندا کوئی پاسپورٹ ہی نہیں ہے، اس سے گندا کوئی ملک نہیں ہے، اس سے گندے کوئی لوگ نہیں ہیں، یہ نظام برا ہے، اسٹیبلشمنٹ بری ہے، سیاست بری ہے، ساری چیزیں ہماری جو یوتھ ہے ان کو ناپسند آ رہی ہیں. تو ایک طرف اتنی بڑی بات، اتنے بڑے کلیم کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان سپر پاور بنے گا، یہ ترقی کرے گا دنیا میں، اور دوسری سائڈ پہ ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت ہی بے بس ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ ہم بھاگ کے پاکستان سے نکل جائیں. دیکھیے آپ کے پاس ہیوج پوٹینشیل ہے. ٹھیک. تو ایسا آپ کو پتہ ہے، آپ بتائیں نمبرز، مجھے نہیں پتا. فری لانسرز میں پاکستان کا کتنا نمبر ہے؟ 3rd نمبر پہ. 3rd نمبر. جی. اینڈ ریشو چیک کرو، انڈیا پاکستان کی 1:7 کی ہے.
یعنی ان کی آبادی 7 گنا زیادہ ہے ہم سے, ٹھیک ہے نا, 1.5 بلین ہے. جی جی. ہم کتنے ہیں؟ 0.3. ایسے ہی ہے نا. تو ہم تیسرے نمبر پہ. سر یہ تو ہمارا معیشت کا فیلئر ہوا ہے نا کہ لوگ فری لانسنگ پہ گئے ہیں, یعنی کہ پاکستان کی معیشت سے ہٹ کے وہ باہر کی انہوں نے اکانومیز میں ہاتھ پیر مارنا شروع کیے ہیں. نہیں, اصل میں دیکھیے, اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ معیشت کا فیلور, اس کو یہ کہیں کہ وہ اگر کمپیٹ کر رہے ہیں تو ان کے اندر پوٹینشیل ہے. پوٹینشیل ہے. جب پوٹینشیل ہوتا ہے نا تو وہ پوٹینشیل جیسے ہی حالات سازگار ہوتے ہیں وہ ایک دم امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بات رہے گی آپ کہہ رہے ہیں حالات سازگار نہیں ہیں, اکانومی ڈکلائن کر رہی ہے, یہ وہ, تو ہم اسی کی بات کر رہے ہیں. جن ہستیوں نے اس کا ذکر کیا ہے وہ کچھ ان کو ہم سے زیادہ ہی کچھ دکھایا گیا رب کی طرف سے. ٹھیک ہے, ادھر ہم نہیں دیکھ پاتے. پاکستان میں اب ساری اینٹی بابا فورس جو ہے نا وہ بڑی ایکٹیو ہے آج کل. جی جی. وہ کہتے ہیں بس یہ کہانیاں ہی کس سے واقعات ہی بیان کرتے ہیں. بالکل بالکل. اور اصل میں بس ان کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, اور بلکہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی ہوتی ہے ایسے بزرگوں کے, کہ لوگوں کو امید بانٹی جائے, لوگوں کو جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے ملک, جبکہ اس ملک میں ہے ہی کیا, یہ لوگوں کا کلیم. ہاں جی, بات یہ ہے ویس کہ جو لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں جی, اور جو ان کا بلیف سسٹم ہے, اس دونوں میں تضاد ہی بہت زیادہ ہے. اچھا, دیکھیے, آپ کو جس بلیف سسٹم کو آپ مانتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں, رائٹ, اس کے حساب سے تو آپ ہجرت کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ کی جان کو کوئی سویئر تھریٹ نہ ہو. اچھا, رائٹ, اوکے. آج دنیا گلوبلائز ہو گئی, آپ ادھر سے بیٹھ کے بزنس کر سکتے ہیں, رائٹ, ہو بھی رہا ہے, میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں. ہم نے 25 سال آن جاب کیا ہے, ابھی آف سائٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے اسی ملک میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے نا, فیسلٹیز اویل ہو رہی. اب جو لوگ جا رہے ہیں نا ان کو صرف ایک تھریڈ دکھایا جا رہا ہے, جناب ادھر کچھ نہیں ہونے والا, نا امیدی. آپ کا رب کہتا ہے نا امید کیوں ہوتے ہو, حالانکہ جو ادھر ایگزسٹ کر رہے ہیں بس آج کا دن بھی آپ نے بہترین شروع کیا, رائٹ, آج بھی اس رب نے آپ کو بھوکا نہیں رکھا. بالکل. ٹھیک ہے, اب جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ فیسلٹی یار مطلب سب کو اویلیبل ہے, کتنے لوگوں کو اویلیبل ہے. ہم کیوں نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے پاس ہمارے اوپر جو عطا ہے رب کی وہ کتنی ہے, اور ہم صرف اس چکر میں ہے کہ یار نہیں اویس دا کوئی تو کوئی بڑا اپنا ہو جائے نا, وہ چنگا. ٹھیک ہے نا. ادھر کا جو پاکستانی جو ہوتا ہے نا وہ اس کے ذہن میں نا ہر وقت کنورژن چل رہی ہوتی ہے, ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا, ڈالر میں اتنے کماؤں گا, پاؤنڈز میں اتنے کماؤں گا, باہر کے ملک میرا ایک جک لگ جائے, رائٹ, تو میں تو بس کہہ لیں کہ ادھر فل سیٹ بن کے آؤں گا. بالکل صحیح. تو یہ جو کنورژن ہے نا اس میں ہمارا جو نوجوان ہے وہ مارا جاتا ہے. سر 250 کر لگا لیں یا 200 پاؤنڈ اتنے لگا لیں تو 1 لاکھ بن جاتا ہے. تو وہ آپ اس سے آپ پھر اندازہ لگائیں نا کہ ہماری یوتھ جو جب اس چیز میں جاتی ہے کنورژن میں جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ چلیں جی اویس آپ کے اس پلیٹ فارم کو میں واسطہ سمجھتا ہوں یہ میسج دینے کا. ہر روز میں انٹرنیشنل ایسپرنٹس جو بائی پروفیشن انجینئر ہیں چاہے مینیجر ہیں, ہر روز ان کو پڑھاتا ہوں. بالکل. ہر روز ان کی کوچنگ کرتا ہوں. ہر روز میں ایک کینیڈا سے کوئی میرے ساتھ جڑا ہوتا ہے, کوئی UK سے, کوئی امریکہ سے بولتے ہیں, اور بیسڈ آن مائی ایکسپیرئنس جب ان کی میں فیڈ بیک لیتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں سارے زبردست رہ رہے ہیں, سارے زبردست رہ رہے ہیں. میں ان کی ایگزامپل دے رہا ہوں اس کپل کی جنہوں نے مجھ سے کوچنگ لی, دے لرن پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ دے ڈڈ دیٹ. دونوں میاں بیوی تھے اور آپ کی بہترین یونیورسٹی سے پڑھے تھے, IT میں ہی پڑھے تھے. ٹھیک ہے, امریکہ ٹور کے جی بڑا کچھ ہوئے گا. تو میں نے اسے سمپل کوشچن کیا, کہنے لگے سر آپ کی فی. میں کہا فی ظاہر ہے تم ڈالر کماتے ہو تو ڈالر پے کرو. تو کہتے سر اینے بڑے ڈالر نہیں کماتے. اچھا, میں کتنے کماتے ہیں سر؟ بس اینا گزارا ہو جاتا. بائی 25th وی آر فنشڈ. ٹھیک ہے, تو یار آپ نے صرف ایک کنورشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا میں جو امریکہ میں, کینیڈا میں, UK میں, یورپ میں لوگ ہیں, ایون مڈل ایسٹ والے بہتر ہیں. ہاں جی, مڈل ایسٹ والوں کے پاس پھر بھی پیسے ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ؟ اچھا, ہاں جی ہوتے ہیں. اور جو یورپ میں ہے, جو امریکہ والے جو پروفیشنل آپ گئے ہوئے ہیں ان میں آپ 1% 2% ہیں جو پچھلے 10-15 سال پہلے گئے ہوئے ہیں, ان کے پاس ان کا ریونیو تھوڑا اچھا بن گیا. آج جو آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی حالت آپ دیکھ لیں. ہاں جی, یعنی کہ ان کو اسٹرگل بہت زیادہ اسٹرگل ہے.
اور آپ سمجھ رہے ہیں. اور ایک اور ریزن, یہ جو کنورشن مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ کریٹ کر دیا آپ کے ان لوگوں نے, اور تھوڑے نال دین, ٹھیک ہے نا, کہ جناب یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا, یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا, رائٹ. اچھا جی میں نے اتنے ڈالر کما لیے, ایسا کرنے سے ویسا کرنے, تو اس کی وجہ سے ایک معاشرے کے اندر ایک بے قراری, بے چینی, انگزائٹی پیدا ہوتی. بالکل ایسی. اور انگزائٹی ہے کیا؟ انگزائٹی یہ ہے کہ جنج میں چاہنا نا اونج ہو جائے. جی رضا بھائی, آپ کی زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ آپ بتانا چاہیں. خوشگوار لمحہ تو اویس بڑی سمپل بات ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں خوشگواری یہ ہے کہ ہمیں کچھ مل جائے, لیکن آپ کا رب کہتا ہے فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا. جی, 2 ہی آپشن ہے آپ کے پاس, یا شکر کر لو یا کفر کر لو. اچھا. اور دیکھو مجھے یاد رکھنا, میری ایڈورٹائزمنٹ تم کروا دو, میں تمہاری کروا دوں گا. بالکل, یہ وعدہ ہے رب کا. اور آپ جب شکر میں جاتے ہیں تو پھر کفر میں نہیں کرتے, اور جب آپ کفر میں ہوتے ہیں تو شکر نہیں ہوتے. یعنی جہاں پہ حق ہے وہاں پہ شک نہیں ہے, اور جہاں پہ شک ہے وہاں پہ حق نہیں ہے. اور آئی تھنک اگر آپ حق کے ساتھ ہیں تو شکر کے ساتھ ہیں, اور وہ شکر میں ہی جو مومنٹ ہے نا آپ کا شکر میں گزرے, وہی امیزنگ مومنٹ. اچھا, تو وہ شکر آپ کا ہر وقت ہی چل رہا ہوتا ہے, یا کبھی زندگی میں کوئی ایسا بڑا ایک پیک آئی آپ نے؟ دیکھیے آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں, بالکل, آپ ڈیٹریکٹ ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ اندر جہاں مڑ کے آوے, یو ٹرن لے کے آوے, ٹھیک ہے نا, میں پھر اس کو جو ہے نا اور اپنے قریب کر لیتا. آپ اپنی جس لمحے آپ کو ندامت ہوتی ہے نا, جس لمحے آپ فیل کرتے کہ یار میں ٹریک تو اتر گیا, میں کفر کرن لگ پیا, میں غلطی کر رہا, میں گلے کر رہا, اپنی رب سے گلے, اسی رہ گئے سا, ساڈے نال یہ ہونا سی, پاکستانیاں نال یہ ہونا سی. اٹ مین ہم شکر سے ہٹ میں نا پرسنلی رضا بھائی, میں جب کچھ سالوں پہلے سوچ رہا تھا کہ بھئی اللہ نے اتنے ملک بنائے ہیں, کوئی 200 سے زائد ملک ہیں, ہاں جی, ہمارے ہی قسمت میں, ہماری قسمت میں پاکستان آنا تھا. ہاں جی, یہ میرے ذہن میں بڑا ایک یہ گلا تھا نا اصل میں رب سے, گلا تھا, یہ کہہ لیں ایک گلا ہی ہے. ہاں جی, اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن پھر آہستہ آہستہ قرار آ گیا کہ اللہ کے ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی جی حکمت تو ہے رب کی. جی دیکھیں نا, وہ ویس وہ کہتے ہیں نا, ہمارے استاد کہتے تھے کہ یار اگر آپ کو آپشن دی جائے نا, آج کے دور میں دنیا میں کسی کو بھی آپشن دی جائے کہ آپ کہاں پیدا ہونا چاہیں گے, سارے کہیں گے لان مسک کے کار, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا آپ کا وہ کیا ہے کمپیوٹر والا, کون, مائکروسافٹ والا, بل گیٹس کے کار. ہاں جی, اور اپنا ویا نہیں چلتا پیا, ٹھیک ہے نا. ہاں جی, وہ کار پھر بھی پیدا ہونا چاہن گے. دا ریزن از کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ساڈے نال ہو گئی زیادتی, سانو زبردستی ہے نا والدین دے گھر پیدا ہو گیا سی. اچھا یار کیا پیدا ہونے میں ہماری کوئی کنٹرول تھا؟ نہیں. ہمارے ادھر آنے میں بھی کوئی کنٹرول نہیں, اس سانس کے اندر جانے میں بھی کوئی کنٹرول نہیں, باہر آنے میں بھی کنٹرول نہیں ہے. تو جد تواڈے کول ہے ہی کچھ نہیں تو تسی پھر اکڑ کا دی, اوبیسلی اکڑ کس چیز کی, رائٹ. ہاں جی, وہی نا انگزائٹی وہاں سے ہی شروع ہوتی ہے جہاں سے ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, بس یہ آنسر ہے کہ آپ کہتے ہیں خوشگوار مومنٹ کون سا تھا. خوشگوار مومنٹ یہی ہے کہ جب آپ اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو زیرو کر لیتے. جی سر, آپ کا کافی زیادہ مجھے محسوس ہوتا ہے تصوف, ان معاملات میں بھی کافی آپ کا ہے آنا جانا. تو آپ نے اس انڈسٹری کو کیسا پایا ہے؟ انڈسٹری کہہ رہے ہیں, لیکن آج کل یہ انڈسٹری ہی بن چکی ہے. اچھا, بہت سارے لوگ جو ہیں تصوف کے نام پہ لوگوں سے پیسے بٹورتے پھر رہے ہیں, اور تصوف بھی کافی زیادہ کمرشلائز ہو چکا ہے اس وقت, کہ جو بڑے بڑے بابا صاحبان ہیں وہ پیسے والے لوگوں کے پاس ہی جاتے ہیں, انہی کو جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن امید دلاتے ہیں, انہی کے جو ہے وہ گناہ انہی کو NRO دلواتے ہیں. تو اس طریقے سے بہت زیادہ یہ جو فیلڈ ہے وہ اب کنٹروورشل ہو چکی ہے, اور بہت سارے لوگ آئے ہیں جو کہ اینٹی بابا فورس بن چکی ہے کہ یہ بابے تشائی کوئی نہیں, بابا اے تے بابا او. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ویس بڑی بات, لیٹس میک اٹ ویری سمپل, ٹھیک ہے. لوگ پتہ نہیں کیا کیا ڈیفینیشنس کرتے ہیں, کیا کیا تعریفیں کرتے ہیں, کیا کیا باتیں کرتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جس بھی
मखलूक के अंदर रूह है, वो रूहानी है, हाँ जी, वो रूहानी है, नंबर 1। नंबर 2 है अल्लाह का एक निज़ाम है। अल्लाह ने यजीद को भी मौका दिया, फ़िरौन को भी मौका दिया, शद्दाद को भी मौका दिया, ठीक है। अगर फ़िरौन एग्जिस्ट कर रहा था तो अपने बड़े जो अजीज़ तरीन पैगंबर को कह रहा है कि जाओ मूसा फ़िरौन से बात करो, लेकिन देखो ध्यान से ज़रा, हैं, प्यार न गल करी, क्या पता वो तुम्हारी बात मान जाए। जी जी। अब आप मुझे बताएं कि ये अल्लाह अपने पैगंबर को कह रहा है, ठीक है, और आज के दौर में आ जाते हैं, फास्ट फॉरवर्ड, तो आज भी कोई फ़िरौन होगा, हाँ जी, आज भी कोई मूसा होगा, आज भी कोई अल्लाह का जो है ना अलम्बरदार होगा नाम का, राइट। जी। अब आज भी आप कह सकते हैं कि यार वो अल्लाह वाला तो है वे, लेकिन फ़िरौन क्यों हुए थे? वो फ़िरौन पता नहीं अल्लाह की ड्यूटी कर रहा हो। अच्छा, कैसे भला? कि जब फ़िरौन ने क्या किया था, बनी इसराइल के पलेठी दे पुत्रां नूं मार रहा सी, जिहदे घर पहला बच्चा पैदा होता था ना, उसने जादूगरों ने और वो काहनों ने और नजूमियों ने ये कहा था कि देखें आपकी बादशाहत को, आपकी फ़िरौनियत को खतरा है तो किससे है? बनु इसराइल के हाँ एक बच्चा पैदा होगा जो पलेठी दा होएगा, पहला बच्चा, अच्छा, जो उल्टा देगा। उनका हल कि ये जड़ा पैदा होए मार दो। अब ये मार रहा था ना, और जब ये मार रहा था तो कितना अरसा गुजरा, नबूवत मिलती 40 साल तक। तो लेट्स डू सम सिंपल कैलकुलेशन। तो मूसा अलैहिस्सलाम लेट्स से 40 साल के हुए होंगे, इसका मतलब उससे पहले से मार रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम भी बच के उसी के घर में अल्लाह ने उनको बना दी, बीबी आसिया की गोद में बिल्कुल परवरिश पाई, राइट। आप सोचें कि 40 साल से आपके कबीले का कत्लेआम कर रहा है वो जी। और हाल ही कत्लेआम नहीं कर रहा, वो सुबह मारता सी, शामी लंगर खवा देता सी। अच्छा, हाँ, अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट लंगर, और एडी हबीस है भी सन कि जनाब जाके लंगर बिरयानी खा खू के भुल जाते सन कि साढ़े पुत्र ने मारे, राइट। और उसके बाद क्या हुआ, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने वो बाजार का वाला वाक़या आपको याद है, जब उन्होंने थप्पड़ से एक फ़िरौनी को मार दिया, इश्तिहारी हो गए, हाँ जी, उधर से निकले कि फ़लस्तीन के इलाके में चले गए, फिर वहाँ पे शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ मिल गईं, वो घर ले गईं, और फिर उन्होंने अपने चरवाहे के तौर पे रख लिया, एक बेटी से शादी की, फिर वापस अब जा रहे हैं। अब जब वापस जा रहे हैं ना, तो तूर के पहाड़ से कोई रोशनी फूटी और कहा मूसा आ जाओ, बिल्कुल। और ये तो आग लेने थे लेकिन नबूवत मिल गई, लेकिन जाओ फ़िरौन को थोड़ा दावत दो। अब उधर क्या कह रहा है अल्लाह, प्यार के साथ, कुरान की आयत है, प्यार के साथ दावत दो, क्या पता तुम्हारी बात मान जाए, राइट। और देखो तो राम ना बोली। अब इधर सवाल आप ये कह सकते हैं ना, सब्सिक्वेंट क्वेश्चन, कि देखें जी अल्लाह फ़िरौन नाल प्यार कर रहा है, उन्होंने कबीले का उन्होंने धुन के रखा सी, तो ये क्या चक्कर है भाई? कई बार फ़िरौन अल्लाह का ही काम कर रहा होता है। अच्छा, होता है जलाद, आपने देखा है जो फांसियां देता है, कभी उन्होंने फांसी हुई है? कितने बंदों को उसने लटकाया होता है? बड़ा नाकाम ही जलाद होगा जो खुद फांसी दिलवा ले। नहीं, मतलब फांसी वो देता है जी, उस फांसी देने की वजह से कभी उसको सजा मिली नहीं, वो एग्जीक्यूशनर है, एग्जीक्यूटर है ना। हाँ जी, बिल्कुल। इसी तरह फ़िरौन जो होते हैं ना, आज जब बात करें कि आजकल बड़े फ़िरौन हैं, तो अल्लाह वाले जाके उन्हों की तरीफा उन्होंने नहीं कर रहे होते, असल में फ़िरौन अपना काम कर रहा होता है, वो अपना कर रहे होते हैं। वो अल्लाह का जो काम है, अल्लाह का जो निज़ाम है, वो उसकी एग्जीक्यूशन कर रहा होता है। अच्छा अच्छा, वो अपनी ड्यूटी तो होता है, तुसी भी अपनी ड्यूटी थे, हाँ जी, हम भी राइट, ड्यूटी पे। अब बात यह है कि अल्लाह किसी को करवांदा की, आप उस टाइम फ़िरौन से करवाया, बिल्कुल, ठीक है, और बाद में अपने ही बंदे को कह रहा है उधर आराम ना गल करो। आप इस बात को बस समझें कि बात यही है कि ऐसा नहीं है कि बाबे किसी की सपोर्ट कर रहे हैं, जो जेन्युइन बात है वो सपोर्ट नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, वो अपना काम कर रहे हैं, फ़िरौन अपना कर रहा है, वो दावत दे रहे हैं प्यार के साथ, अच्छा, लेकिन नहीं समझ आ रही, नहीं आएगी तो फिर करोगे। नहीं, कुछ एक तो आपने बाबे और फ़िरौन ऐड कर दिया ना, कुछ तो एंटी बाबी कुव्वतें भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ये सारी बातें ही हैं, ये बस कह लें कि कहानियाँ ही हैं, स्टोरियाँ ही हैं, ये जो सारे
اور دوسری سائڈ پہ جو بابا فورس ہے انہوں نے بابوں کو انسانوں سے بڑا اوتار بنا دیا، اوتار بنا دیا. یہ بھی تو ہے نا ایشو. اچھا وہ دیکھیے یہ ایک آپ غلو کرتے ہیں نا کسی چیز میں جی تو یہ وہ والا معاملہ بھی ہو جاتا ہے. تو غلو بھی نہیں کرنا آپ نے، ہر کسی کو اسی کی پوزیشن پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور جب آپ اس کو اسی فنکشن میں رکھیں گے نا تو سسٹم بڑا بیوٹیفلی کام کرے. جی بہت سارے فتنے اسی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم نے ضرورت سے زیادہ لوگوں کو امپورٹنس دی. جی جیسے حضرت عیسیٰ ہیں وہ ایک نبی تھے، ایک پورا ایک مذہب بن گیا عیسائیت، اور سب سے غالب مذہب ہے اس وقت. جی تو یہی وجہ ہے نا کہ ہم نے ان کو جو ہمارے جو انسان ہیں انہوں نے ان کو گریٹر دین ہیومن سمجھ لیا. بالکل خدا سمجھنا. یہی ایک ایشو ہے، اور پاکستان کے معاشرے میں بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ضرورت سے زیادہ سمجھ لیتے ہیں کسی بھی اینٹی کو، کسی بھی شخص کو. دیکھیے بات یہ ہے ویس کہ آپ کے پاس 1445 سال ہو گئے، آپ کے پاس کتنی حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں، جو ضعیف ہیں، ٹھیک ہے، اور کتنی لاکھوں حدیثیں ہیں جن کو ڈسکارڈ کیا گیا. رائٹ بالکل بالکل. تو یار 1445 سال کے اندر اتنی آپ کے پاس مطلب کانفلکٹ آ رہے ہیں. رائٹ تو ابھی 50 سال پہلے جو ہو رہے ہیں معاملات، ٹھیک ہے، جو اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں، رائٹ، وہ معاملات ہم سے بعد میں آنے والے لوگ پتہ نہیں کیسے اس کو گلوریفائی کریں گے. رائٹ آج کے فرعون کو پتہ نہیں کون کل کو کیا گلوریفائی کرے. ٹھیک ہے، تو ہسٹری کب اوریجنل ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک روڈ میپ ہے، قرآن آپ کے پاس سامنے ہے، قرآن کھول کھول کے بتا رہا ہے آپ کو، اس کو آپ سٹینڈرڈ رکھیں، ریفرنس پوائنٹ آپ کا وہ ہے. ٹھیک ہے، باقی انڈیویجولس کی سٹوریاں اور جو کچھ ہوتا ہے اس کے اوپر تو علیحدہ ڈسکشنز ہوتے ہیں نا کہ مطلب کتنی پیورٹی ہے، کتنی ریالٹی ہے، کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک سب کو ایک ہی پیمانے میں ڈالنا بھی زیادتی ہوتی ہے نا. جی 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 رضا بھائی، بہت ساری معاشرے میں جو ہیں وہ مایوسیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہمارے پاس اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بڑے لوگوں نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، بشارتیں دے دیں، لیکن بینگ این انڈیویجول ہمیں اپنا کیا کام کرنا؟ بینگ انڈیویجول اویس، ہمیں سب سے پہلے تو آپ جس بھی لائن آف بزنس میں ہے نا، جی، اس کی جو بیسک ہوتی ہے نا ٹریننگس، وہ کریں. آپ چاہے آئی ٹی کی بات کر رہے تھے نا، چاہے الیکٹریکل انجینئر ہیں، چاہے ڈاکٹر ہیں، چاہے بینکر ہیں، کچھ بھی ہیں، یو مسٹ اسٹارٹ. جی، ٹرک از ان ڈوئنگ. ٹرک یہی ہے کہ آپ کرنا شروع کر دو. رائٹ آپ کرنے سے پہلے یہ سوچنا شروع کر دو کہ یار میں پیسے کتنے کماؤں گا، تو 6 فگر کدو بنن گے. دیٹس دا پوائنٹ جہاں سے انگزائٹی سٹارٹ ہو جاتی، اور پھر پورا معاشرہ اس کے اندر پھنس جاتا ہے. ہم پھنستے جا رہے ہیں. رائٹ تو ٹرک یہ ہے کہ آپ کرنا شروع کریں، کیونکہ آپ سے جو کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لینا ہے، اگر تو وہ 8 ارب لوگ، اس میں 8 ارب ہیں نا، 8 بلین پیپل، رائٹ، اپروکسیمیٹلی 8 بلین. یار 8 بلین میں جو کام اویس طارق سے لینا تھا تو اسی لیے تو آپ کو پیدا کیا. یعنی باقی 7.99999% جو ہے وہ نہیں کر سکتے تھے. بالکل رائٹ. تو سر اب ہاں ادھر میں ایڈ کر دوں گا، اب وہ جو نہیں کر سکتے تھے تو اللہ کو تو بہتر پتا ہے نا کہ اویس کر سکتا ہے یہ کام. اب اویس کا پرابلم یہ ہے کہ اویس سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں یار میں غلط جگہ آ گیا، میرا ملک ہی غلط ہے، نیشنلٹی ساڈی غلط ہے، ساڈا تے پاسپورٹ ہی بڑا لو ہے، اسی تے نہ غلط گھر پیدا ہو گئے، خدا نہ خاصتا. بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اتنے بھی ریگریٹ نہیں، اتنے بہت سارے ریگریٹس ہیں نا. آپ تو ماشاء اللہ ذرا سیلف موٹیویٹیڈ ہے نا. ٹھیک ہے، لوگ تو اتنے ڈی موٹیویٹیڈ ہیں کہ ان کے معاملات جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے ان کو، جو ہر روز پاسپورٹ لے کے بھاگنے کے چکر میں ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں. جی رائٹ. تو حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ پہلے اپنا جس کام میں اللہ نے آپ کو موقع دے دیا ہے نا، اس نے موقع ہی دیا ہے نا سر. بالکل ایسی. تو اب آپ کو اس میں کام کرنا چاہیے، اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو زیرو کرنا چاہیے، سرنڈر کرنا چاہیے. آپ کہیں گے وہ کیسے جی؟ وہ اس طرح کہ اب جب آپ کہتے ہیں نا کہ میری چلنی چاہیے تو انہوں پتا تھوڑی چلنی کوئی نہیں. بالکل ایسی. جب آپ کہیں گے نا میں کچھ نہیں جے،
सब कुछ तू ही है, देन द मैजिक स्टार्ट्स. बिल्कुल ऐसे ही अपने आप को ज़ीरो कर ले बंदा. और मेरा मैसेज सिंपल यही है कि सारी कौम जो है ना, बल्कि सारी उम्मत मुसलमा अपने आप को ज़ीरो करे उस वहदहुल ला शरीक के सामने, क्योंकि चलनी तेरी है, गुनाह साडे ने, करतूत साडे ने, जिहदी वजह तू कुट पैंदी पई. बिल्कुल. असल प्रॉब्लम ये है, अल्लाह को आपको मारवाने का कोई शौक नहीं. अल्लाह को तो बहुत प्यार है ना आपसे, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है. उसको क्या शौक है जनाब अली, तुसी उन्हां दा ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या, वो सब कुछ ਉਹਦੇ हक दी गल करदे पियो, कुट फिर भी पैंदी. बिल्कुल. प्रॉब्लम ये है कि हमारी स्ट्रैटेजी गलत है, हमारी अप्रोच गलत है. तो वी हैव टू मेक आवरसेल्फ ज़ीरो, सरेंडर करो उसके आगे और पेश हो जाओ उसके आगे. बिल्कुल. मान लो कि सच्चा पक्का रब है तू, तेरी चलनी साड़ी कोई नहीं चलनी, देखना फिर कैसे रास्ते खुलते हैं. जी. लेकिन जितनी मर्जी बातें बता दी जी. जिस बंदे ने अपना माइंड बना लिया है, हाँ जी, उसको पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती. उसको नहीं आती. हाँ जी. नज़र उसी को आता है हाँ जी, जो जिसने तहिया कर लिया कि मैंने पाकिस्तान में ही रहना, मेरा जीना मरना इधर है, और बाहर के मुल्क जाने का मुझे ऐसा फ़ायदा नहीं होगा. मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. देखिए बात ये है, एक बात याद रखें, जी. तकदीर नहीं बदलनी, बिल्कुल. नहीं ना बदलनी, तो फिर किन्ने बदलना है? मैं. हाँ जी. मैंने बदलना है. और मेरे पास जो आसान तरीन फार्मूला है ना अपने आप को बदलने का, अपनी सोच को बदलने का, अपने कैरेक्टर को बदलने का, अपने विजन विजडम और सारी डायरेक्शन को बदलने का, वो मैंने जो लर्न किया अपने उस्ताद से. अब उस्ताद के, मुर्शद के, पीर के, बाबा के, जो मर्जी कह लें, ठीक है, मेंटोर कह लें, कोच कह लें, ठीक है, वो यही है कि आप उस रहमान रब के आगे सरेंडर कर दें. ठीक है. और उसका आसान तरीका ये है कि जो मेरे पास रेमेडी है वो यही है कि आप सूरह रहमान कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद की आवाज़ में 7 दिन लगा के आंखें बंद करके सुने और अपने बदतरीन गुनाहों को याद करें और अल्लाह के जो आपके ऊपर एहसानात है वो भी याद करें. आपको समझ आ जाएगी, लग पता जाएगा कि यार सारा कुछ तो मेरा ही की तक रहा है. बिल्कुल. और सातवें दिन जो है ना, आप देखेंगे कि देयर विल बी बिग चेंज इन योर थॉट्स. आपकी डायरेक्शन बदलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि याद रखिए अल्लाह का सिस्टम नहीं बदलेगा, वो ना बदलने वाला है, वो एक दफ़ा रोल आउट हो चुका है. हमें ही बदलना होगा, आपको बदलना है. हाँ जी. माइंडसेट को बदलना है, कैरेक्टर को बदलना है. तो मेरे पास सर सिंगल फार्मूला यही है कि अपने आप को सरेंडर करो, ज़ीरो करो, अल्लाह के सामने पेश हो. और पेश होने के लिए सूरह रहमान, वो भी कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद की आवाज़ में आप 7 दिन सुबह दोपहर शाम सुने. और उसके बाद अगर फ़र्क ना पवे तो फिर क्या है, फिर भी आप रीविज़िट करो कि यार मैं क्या काम है नहीं छोड़ रहा, कौन सी मैं अपनी हरकत है जिसे बाज नहीं आ रहा, कि अल्लाह का सिस्टम मुझे अभी भी नहीं छोड़ रहा, अल्लाह का सिस्टम मुझे अभी भी इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं ग्रो करूं. ऐसा मतलब कुछ ना कुछ तो मैं सेटिंग जी है ना ख़राब की हुई है, कहीं ना कहीं मैंने उंगली की हुई है. हाँ जी. अच्छा, ये आपने लाइफ में बहुत सारा कंटेंट लिटरेचर पढ़ा होगा, तो कुछ अच्छी बुक्स का बता दें जो अगर बुक रीडर्स हैं वो फ़ायदा उठा सकें. सबसे अच्छी बुक मेरे लिए रोल मॉडल जो है सरकार की ज़ात है. जी. ठीक है जी. मैं आपको अपना डेली का एक्सपीरियंस बताता हूँ. मेरे पास हर रोज़ इंजीनियरिंग मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, लीड इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर हर रोज़ मेरे पास कोचिंग के लिए आते हैं. राइट, लाइव कोचिंग होती है. और उनसे यही क्वेश्चन मैं करता हूँ कि यार आपने सीरत पढ़ी है? आपको सीरत का पता है? अच्छा. मैं का पता है? उस नबी का पता है कि जिसने आपको इधर इतनी इज्जत से पहुँचा दिया? जी जी. तो कहते हैं सर वो दीनियात पढ़ी सी. मैं क्या उसके बाद नहीं, टाइम ही नहीं मिला. आपने 150 किताबें पढ़ दी PhD करने के लिए, 50-60 किताबें पढ़ दी बैचलर करने के लिए, जी. 15-20 पढ़ दी मास्टर्स करने के लिए, और अपने नबी का पता ही नहीं कि तुम्हारा नबी क्या था. मदर आपका नबी उस्ताद आज़म, और आप कौम क्या कर रही है? लीडरों को फॉलो कर रही है. ठीक है ना, दूसरों को फॉलो कर रही है. जिनका उस्ताद, जिनका नबी खुद उस्ताद, और वो दूसरों को इसलिए फॉलो करें कि उन्हें अपने प्यो का ही नहीं पता. उन्होंने ये नहीं पता कि वो किस लेवल के थे. हर रात इशा के बाद एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता था, उसकी असाइनमेंट होती थी,
ٹیم بلڈ ہوتی تھی, موبلائزیشن ہوتی تھی, موٹیویشن ہوتی تھی, ڈائریکشن ملتی تھی, اور ان کا ایک لیڈر طے ہوتا تھا. پتہ ہے نا آپ کو, ایک غزوہ ہوتا ہے اور ایک سریہ ہوتا ہے. غزوہ میں سرکار خود جاتے تھے, سریہ میں اپوائنٹ کرتے تھے. اوکے, علی بن ابی طالب اس کو لیڈ کریں گے, ہیں ابو بکر لیڈ کریں گے, عثمان کریں گے, خالد بن ولید کریں گے. ایوری نائٹ دیر واز اے پروجیکٹ, دیر واز اے ویژن, اور اس کے اوپر کام کر کے سوتے تھے. تو چیلنجز تھے نا, لیکن ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ سرکار اتنے بڑے ویریئر تھے, اتنے بڑے پروجیکٹ مینجمنٹ کر رہے تھے, اتنی بڑی اسٹیٹ کو چلا رہے تھے. تو یہ پڑھنے سے آئے گا. تو میری ریکمنڈیشن ہے کہ تسی ساری کتابیں ایک پاسے رکھو, سیرت پڑھنا شروع کرو. نہیں, قرآن میرے خیال سے قرآن سب سے پہلے قرآن پڑھو, قرآن کو سمجھ پائیں گے نا. کیونکہ بی بی صاحبہ نے کیا فرمایا تھا, ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے, کہ سرکار پورے کا پورا قرآن, بالکل چلتا پھرتا قرآن. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہاں, تو جب آپ سیرت دیکھیں گے نا تو آپ قرآن کی بھی سمجھ آئے گی. اچھا اچھا اچھا, پریکٹیکل ایگزیکیوشن کی نا, بالکل ایسی ہے. تو آپ نے اگر سرکار کو سمجھ گئے نا آپ, تو گل رہندی کوئی نہیں. ہاں جی, اس کے بعد ٹھیک ہے نا. پھر تو ٹونی روبنز نہیں پڑھنا پڑے گا. ٹونی روبنز کی جو سطحی باتیں نا, اس سے انسپائر ہو کے انگزائٹی اور ڈپریشن میں جانا نہیں پڑے گا, بلکہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ منیمم ریسورسز کے ساتھ کس طرح ایک اسٹیٹ کو ڈیولپ کر. اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کافی زیادہ کوچز آ چکے ہیں لائف لوگوں کو, انٹرنیشنل سطح پہ بھی اور لوکل پاکستانی سطح پہ بھی, جو لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں اتنے اس کی ملین ارننگ ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. یہ اس وجہ سے بھی ہماری قوم بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے. بڑے بڑے گولز دے دیے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں کہ اتنے کما رہا ہے, یہ کما رہا ہے, مینٹور آ گئے ہیں مارکیٹ میں. تو یہ اس کا کیا سلوشن ہے یہ, کیونکہ ہماری قوم کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا یہ لوگ. دیکھیے ویس, جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, آپ کو یہ مان لینا چاہیے یو آر اے ٹی سی این نیشن, تھرڈ ورلڈ کنٹری نیشن. ٹھیک ہے, آپ کے پاس اگر یہ پوڈ کاسٹ بھی آیا نا, پہلا پٹ گیا سی امریکہ چ, اوبیسلی رائٹ. آزادی آپ نے لی برِ صغیر میں, پٹ گئی سی. پہلا 100 سال پہلا گورے لے چکے سن. جب آپ یہ سوچ رہے تھے کہ 1857 کی آزادی میں کون آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے اور کون غداری کر رہا ہے گوروں سے, گورا بہادر سے غداری کون کر رہا ہے, اسی کانفلکٹ میں تھے آپس میں. ہاں جی, رائٹ. اور آج جب آپ کے پاس پہنچا ہے امیزون, ای کامرس, موٹیویشنل اسپیکنگ, کوچنگ, ٹریننگ, تو بھائی یہ پٹ پٹا کے پہنچی. اور پھر اس کے بعد جو ہو رہا ہے اس کے کانسیکوینسز بس آپ نے دیکھ لیے, ای کامرس کے کانسیکوینسز, رائٹ. آپ نے کوچنگ بھگتے بھی ہوں گے, آپ نے دیکھ لیا اس کے کوچنگ اور ٹریننگ کے کانسیکوینسز, آپ نے کورسز, ڈیجیٹل پروڈکٹس, یہ سارے دیکھے نا. جی ہمارے ایک جوائنٹ واقف ہی تھے, انہوں نے بہت زیادہ پروموٹ کیا تھا امیزون, رائٹ, ریکارڈنگس کی تھی. ایگزیکٹلی. اور لٹرلی دیکھ کے ڈپریشن ہوتا تھا کہ یہ بچہ بھی جو ہے وہ ریکارڈنگ, یہ بچہ بھی کامیاب ہوگا. ہاں جی, یہ بچہ بھی کامیاب. اور لٹرلی مزے کی بات بتاؤں, اور رنگ, ہاں جی ہاں جی, وہ مجھے پتا ہے وہ کامیاب نہیں ہے. لوگ ایک انہوں نے سیلنگ کر لی, اور لوگوں کے سامنے اس طرح کا دیا گیا پرسیپشن کہ ہم سے زیادہ کوئی کامیاب نہیں. ایگزیکٹلی. آپ نے ساری قوم کو اس پیچھے لگا دیا کہ جناب ایک بندہ اٹھتا ہے اور راتوں رات ملینر بن گیا, جی 12 سال کا بچہ یہ بن گیا, 15 سال کا یہ بن گیا. تو بھائی آپ نے تو پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دی. سر اب تو مزے کی بات ہے کہ اب کورسز بیچنے والے بھی خود پٹ گئے ہیں, اور ٹک ٹاکرز جو تھے جو کورسز بیچ رہے ہیں وہ بھی پٹ گئے ہیں. ہاں جی, برے طریقے سے فیل ہو چکے ہیں. جی, لیکن پھر بھی ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آنی. ہاں جی, دیکھیے پتہ ہے اویئرنیس کا مسئلہ ہوتا ہے نا. ابھی جو آج دیکھ رہا ہے بندہ, اس کو ظاہر تھوڑا لرننگ کرو ہوتی ہے, ٹائم لگے گا, تھوڑا جا چوٹیں کھائے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد سمجھ آئے گی کہ بھائی ہر کوئی ای کامرس نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, اور ضرورت بھی نہیں کرنے کی. یعنی میں ای کامرس نہیں کر سکتا. ہاں جی, ٹھیک ہے, میرے کو تسی گلاں کرا لو. ٹھیک ہے سر, یہی مسئلہ ہے نا. لوگ دیکھا دیکھی جب کسی چیز کی ہائپ بنتی ہے نا, لوگ اپنا اسکل سیٹ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. ہاں جی, لوگ بس چیز کرنے لگ جاتے ہیں چیز. تو سر اتنا کچھ ہو چکا ہے. اب انجینئر سے بات شروع ہوئی تھی, انجینئرس پہ بات جو ہے میں ختم کرنا چاہوں گا. تو انجینئرس کو اپنی کیریئر گروتھ کے لیے ان کو کیا روڈ میپ فالو کرنا چاہیے؟ پہلی بات ویس یہ ہے کہ آپ جب اسٹارٹ ادھر سے کریں, جب وین یو آر ٹرائنگ ٹو بلڈ یور اسٹریٹجک ویژن, جی,
اسٹریٹجک ویژن کیا ہوتا ہے کہ دور کی نظر. بالکل. ٹھیک ہے, آپ اگلے 1 3 5 10 15 20 25 سال میں کیا دیکھ کر رہے ہیں. جی رائٹ. ابھی آپ نے اگر صرف انسپائر ہو کے, میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو ساڑھے کو انسپائر ہو کے انجینئرنگ کرنا شروع ہو گئے, لیکن ایکچولی دے ور ناٹ میڈ ٹو ڈو. ٹھیک ہے, تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ انجینئرنگ میں انٹر ہو رہے ہیں نا, یونیورسٹی میں انٹر ہو رہے ہیں, اس سے پہلے, اس سے بھی 2 سال پہلے ایکچولی یو ہیو ٹو ہیو کلیئرٹی. 16 سال جب آپ ایف ایس سی کر رہے ہیں, جب آپ اسکول سے آگے جا رہے ہیں, رائٹ, جی جی اس ٹائم ہے ایکچولی آپ کا ویژن بلڈ ہونے کا ٹائم, کہ آپ کو کلیئرٹی ہو, انڈرسٹینڈنگ ہو کہ یار میرا پوٹینشیل ہے کیا. ٹھیک ہے, دیٹس ون تھنگ. جب یہ ہو گیا تو دین یو انٹر. اب انٹر ہو گیا تو پھر مڑ کے نہیں دیکھنا. کہتے ہیں نا, مڑ کے دیکھیے تو پتھر دا ہو جاتا, مڑ کے نہیں دیکھنا. رائٹ. پھر آپ کو چاہیے اس دوران آپ کو چاہیے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ, یعنی ریئل کوچ, پریکٹیکل کوچ, جو جس سے آپ امپاورمنٹ لیتے رہیں, جس سے آپ لرن کرتے رہیں, جس سے آپ مشورہ کرتے رہیں کہ نو آئی ایم ہیئر, واٹ ول ہیپن نیکسٹ. اب جب 4 سال ہو جاتے ہیں, 8 سیمسٹر ہو جاتے ہیں, اس کے بعد آگے موو کرنے کی بھی اسٹریٹجی ہوتی ہے. اور وہ اسٹریٹجی ہے کہ 4 3 and 2. 4 سال آپ کسی بھی لائن میں 4 سال آپ پڑھیں, ٹیکنیکلی کام کریں, چاہے کچھ بھی کرنا پڑے اسی لائن میں. الیکٹریکل انجینئر ہے تو ایز اے الیکٹریشین بھی اگر کام کرنا پڑے تو کرو. بالکل. یو وڈ انڈرسٹینڈ 4 3 and 2 فارمولا. سمپل. 4 سال کام کریں ٹیکنیکلی, کچھ بھی لائن آف بزنس میں آپ, چاہے آئی ٹی میں یا چاہے الیکٹریکل انجینئر. ٹھیک ہے, ٹیکنیکل اسکلز آ گئی ہیں آپ کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ جائیں مینجمنٹ کی طرف. لرن 3 years مینجمنٹ اینڈ دین 2 years لیڈرشپ. سو یو ول بیکم اے لیڈر. اوکے, آپ کو کام بھی آتا ہے اور آپ کو بزنس کے نمبرز بھی آتے ہیں. رائٹ. تو 9 سال میں آپ کا کلیئر ہو گیا آپ کا. اور اب اگلے 15 سال 20 سال 25 سال جتنا بڑا آپ کا ویژن ہے, آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, ریئلائز کر سکتے ہیں. اس کے بغیر آپ رائٹ لیفٹ ہوتے رہیں گے, انفلوئنس ہوتے رہیں گے, کبھی اویس سے اور کبھی مجھ سے. بہتر ہے کہ یو شوڈ ہیو اے ویری کلیئر کنکریٹ روڈ میپ. اور اس کے لیے کیا چاہیے, ایک استاد چاہیے ہوتا ہے, ایک کوچ چاہیے ہوتا ہے, جس کا خود اپنی ہڈ بیتی ہو. کتاباں پڑھ کے نہ دسے, بلکہ اس نے خود کیا ہو, بتائے کہ دیکھو اس راستے میں یہ مشکلات آئیں گی اور اس سے آپ نے اوائڈ کرنا. آپ نے وہ بس وہ مینٹور ورڈ سے اب آپ نے کوچ. جی, میں کوچ کو زیادہ پریفر کرتا ہوں, کیونکہ کوچ کی ڈیفینیشن جو ہے ویس وہ یہ نہیں ہوتی. کوچ ایکچولی آپ کو پش نہیں کرتا کہ آپ یہ کرو. کوچ کہتا ہے کہ یو ہیو پوٹینشیل اینڈ یو کین ڈو اٹ. ذرا اپنے اندر پاتے چاہتی, اپنے اندر دیکھو, اپنے اندر چاہتی پاؤ. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ کے اندر پورا جہان ہے. ہاں جی, اپنے جہاں کو تلاش کرو, خود ہی دنیا مل جائے, اینڈ یو کین ڈسکور یور سیلف اینڈ یو کین ڈو اٹ. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ ایسا کریں 5 دن میں آپ یہ بن جائیں گے, 10 دن میں وہ بن جائیں گے, 15 میں وہ بن جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ اوکے لیٹس ڈسکور یور سیلف اینڈ سی کہ اس میں آپ کہاں اچھے ہیں اور کہاں برے, اور اس حساب سے پھر اپنی جو ہے ڈائریکشن کو سیٹ کریں, ٹیون کریں. تو کوچ کا وہ ہونا بہت ضروری ہے. وہ ہر ڈفرینٹ ہوگا. آپ کے اگر ٹیکنیکل ہے تو ایک ٹیکنیکل کوچ ہے, آپ کو ہیلتھ کے لیے جم کا کوچ چاہیے, رائٹ. آپ کو ریلیجیس ہے تو آپ کو اچھا اسکالر چاہیے, رائٹ. اگر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا تو اچھا کنسلٹنٹ بھی ہو آپ کا کوچ ہے. تو کوچ از ناٹ اے بڑے کینوس پہ دیکھیں اسے. کوچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو صرف انہیں پیسے ہی کمانے سکھانے. کوچ نے آپ کو اپنی لائن آف ایکسپرٹیز میں, لائن آف بزنس میں مشورہ دینا ہے. یعنی میں بتاؤں گا انجینئرنگ اینڈ پروجیکٹ مینجمنٹ کی کوچنگ میں کروں گا, یہ میری ہڈ بیتی ہے, یہ میرا ایکسپیرینس ہے, میں اسی میں بہتر بتا سکتا ہوں. میں جا کے بتانا امیزون سکھا دوں, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سارے آ جاؤ. آپ نے غلطی کر لی, وہ 2 3 4 سال لوگوں نے بڑی کمائی کی ہے امیزون سے, آپ بھی کر لیتے. اچھا بھلا ایک کمائی کا ذریعہ لوگوں نے بنایا ہوا تھا. نہیں ویس, الٹیمیٹ آپ کا ویژن کیا ہے؟ ویژن سے اگر آپ کا الٹیمیٹ ویژن ہے, آپ کے پاس بڑی ایڈز آتی ہیں, کر لیا کریں آپ بھی, کوکا کولا کی کر لیا کریں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, مہربانی. آپ نہیں نہ کر سکتے کیونکہ آپ کی کیا ہے, کمپلائنس ہے نا, انٹیگریٹی اینڈ کمپلائنس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یو آر ناٹ میڈ ہیئر ٹو میک منی اونلی. منی تو ایک بائی پروڈکٹ ہے, ارن ہو جاتی ہے, آپ کچھ کرتے ہیں تو آ جائے گی.
بالکل ٹھیک ہے. آپ کو نالج آتا ہے تو ڈگری بھی آئی جاتی ہے, لیکن لوگ دوڑ رہے ہیں ڈگری کے پیچھے, نالج چھوڑ رہے ہیں پیچھے, پریکٹیکل کو چھوڑ رہے ہیں, صرف تھیوری کی بات کر رہے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک آپ کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے, آپ کا جو ویژن ہوتا ہے, جو آپ کی اصل میں جو آپ کا پیشن ہوتا ہے وہ میٹر کر رہا ہوتا ہے. باقی چیزیں بائی پروڈکٹس ہیں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, مل ہی جاتی ہیں. آپ جی ناظرین, یہ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ تھا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا, اور پلیز ہمیں لائک اور سبسکرائب کریں, اور کوئی نہ کوئی کمنٹ ضرور کریں. انشاءاللہ بہتر سے بہترین کا سفر جو ہے وہ جاری رہے گا. اور میری آپ سے یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ اسے ضرور لرن کیا ہوگا, اور آپ نے اپنے اسکل سیٹ پہ کام کرنا ہے, اور آپ نے جو ہے وہ کہہ لیں کہ فل محنت کرنی ہے, تاکہ جو ہے وہ آپ ہمارے اس ملک کو جو ہے وہ بہترین بنا سکیں. اور ارد گرد کی سائڈ پہ آپ دیکھیں گے دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ترقیاں ہو رہی ہیں, لیکن ہم نے وہ ساری چیزیں پاکستان میں لے کر آنی ہیں. تو اسی سلسلے میں یہ جو میں سارے پوڈ کاسٹ کے جو سیشن کر رہا ہوں کہ میں کچھ خیر بانٹ سکوں معاشرے میں, کچھ بہتری لا سکوں. جزاک اللہ.